اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، سوال کرنے والا۔ اس نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا، میرے گھر کے اندر فاقے کی کیفیت ہے، رزق کی بہت زیادہ کمی ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، گھر کے اندر پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس نے اپنے گھر کے بہت سارے مسائل حضور کی بارگاہ میں جب پیش کیے تو حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، وضو کی پابندی کریں، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنائیں۔ اب اس نے سوال نہیں کیا۔ ماننے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی چیز بتا دی جائے نا، وہ پھر آگے سے کوسچن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، یا اس کی وجوہات کیا ہیں۔ حالانکہ سوال تو اس نے رزق کا کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ باوضو رہا کرو۔ بظاہر تو ان کا آپس میں تعلق ہی نہیں ہے کہ کیا وضو کرنے سے اس کے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کوسچن کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لیکن وہ ماننے والے لوگ تھے، محبت کرنے والے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جب کچھ الفاظ ادا ہو جائیں تو اللہ ہر صورت ان کو پورا کرتا ہے۔ وہ بندہ خاموشی سے چلا گیا اور اس نے یوں سمجھے کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سرے تسلیم خم کر لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چند دنوں بعد وہی بندہ، یا چند ماہ بعد وہی بندہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کے چہرے کی خوشی، اس کی شکل و صورت سے جو ہے اس کا امیر ہونا ظاہر ہو رہا تھا، اس کی خوشحالی نظر آ رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وضو کی پابندی کی، جس کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا نوازا کہ اب میری وجہ سے میرے ہمسائے جو ہیں وہ بھی رزق حاصل کرتے ہیں، میں ان کو بھی کھلاتا ہوں، اپنے ہمسایوں کو بھی پلاتا ہوں، ان کے رزق کا خیال کرتا ہوں۔ تو اس قدر اللہ نے صرف وضو کی برکت سے ان کو مالا مال کر دیا، اتنا امیر کر دیا۔ تو چھوٹا سا کام ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر اللہ اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح ایک سپاہی میدان جنگ میں جاتا ہے تو اسلحہ اس کا ہتھیار ہوتا ہے، اگر بغیر اسلحہ کے کوئی بھی انسان جنگ کرنے چلا جائے، میدان جنگ میں اتر جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوائے بربادی کے اور جان سے ہاتھ دھونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ ایک الگ شان ہے کہ اللہ نے جب ایک مسلمان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، لیکن بغیر اسلحہ کے میدان جنگ میں اترنے والے کو بے وقوف کہتے ہیں کہ تیرے پاس اسلحہ نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، بندوق نہیں ہے، اور تم میدان جنگ میں لڑنے کے لیے اتر گیا۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، کہ جب ایک مومن کے پاس اس کا ہتھیار ہی نہیں ہوگا، پھر اس کے اوپر جنات حملہ کریں، شیاطین کریں، دشمن کرے، ظالم کرے، حاسدین کریں، وہ کر سکتے ہیں۔ وہیں پر اگر مومن کے پاس ہتھیار ہے اپنا وضو، اس نے وضو کیا ہوا ہے، وہ حالت وضو میں ہے، دشمن لاکھ کوشش بھی کر لے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جنات شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں باوضو انسان سے، بلکہ باوضو انسان جب ہوتا ہے تو شیاطین اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، اتنی قوت ہوتی ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ لیکن آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم سارے مسلمان، کہ کیا ہم اپنا ہتھیار اپنے پاس رکھتے ہیں؟ کیا ہم گھر کے اندر کھانا کھانے سے پہلے، کام پہ جانے سے پہلے اپنی نوکری اور ملازمت
کی طرف جانے سے پہلے کیا ہم وضو کر کے جاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی کہ اے پیارے موسیٰ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر بغیر وضو کے ہوں اور بے وضو حالت میں آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تو پھر مجھے ملامت نہ کرنا۔ دیکھیں کہاں ہم اور کہاں اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں بے وضو حالت میں موت آ گئی یا کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو مجھے ملامت نہ کرنا۔ اور وضو اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسلام کی سنت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حالت وضو میں رہنے والا وہ اللہ کی امان میں ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر انسان حالت وضو میں گھر سے نکلا تو اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، تو اللہ تعالیٰ رستے کے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ کی صورت میں، کسی بھی حوالے سے، چور اور ڈاکوؤں کے حوالے سے، اللہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے، انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے باوضو انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں ضامن ہوں اس کا۔ پھر ضامن بھی وہ ذات ہے جس کی ضمانت میں کوئی شک نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ حالت وضو میں رہنے کی عادت بنائیے۔ وضو ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ باوضو رہنے والا انسان ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کسی بزرگ کے پاس کوئی سوال کرنے والا آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں بہت غریب ہوں، میرے لیے دعا کیجیے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ حالت وضو میں رہنے کی عادت بنائیے۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں فاقے ہیں، رزق کی کمی ہے، آپ نے فرمایا کہ وضو کیا کرو۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میرے گھر میں لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے، اس کا کوئی حل بتا دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ باوضو رہا کرو۔ حتیٰ کہ وہ اپنی پریشانیاں بتاتا گیا، گنتا گیا، آپ ہر سوال کے جواب میں فرماتے کہ باوضو رہا کرو۔ تو آخر میں اس نے تنگ آ کر کہا کہ اللہ کے نیک بندے، میں آپ سے اپنی پریشانیوں کا اظہار کر رہا ہوں، آپ جواب میں صرف ایک ہی لفظ کہہ رہے ہیں کہ باوضو رہا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ جب ہتھیار مومن کے پاس ہوتا ہے تو ہر قسم کا ظالم شخص جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ اس کے پاس ہتھیار ہے۔ تو اس لیے شیاطین جنات ڈرتے ہیں کہ اس مومن کے پاس ہتھیار ہے، وہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور ہر پریشانی مصیبت کا درماں ہے وضو۔ تو اس لیے حالت وضو میں رہنے کی عادت اپنائیے۔ اور آخر میں اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے، چند لفظوں میں میں آپ کے سامنے جو ہے نا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رزق کے لیے محنت شرط ہے، لیکن محنت فیصلہ نہیں کرتی۔ آپ رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، محنت شرط ہے، لیکن محنت فیصلہ نہیں کرتی۔ کہ آپ نے محنت کی، دن رات محنت کر رہے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محنت کر رہے ہو اور تو آپ رات کو کروڑ پتی ہو جاؤ گے، لاکھوں لاکھ پتی ہو جاؤ گے، نہیں۔ بہت سارے دن رات محنت کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ وہ غریب کے غریب ہی ہیں، غریب پیدا ہوئے غریب ہی مر گئے۔ وہ ساری زندگی امیر نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے محنت بہت کی، کیونکہ محنت اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی کہ آپ امیر ہو جائیں گے، لیکن محنت رزق حاصل کرنے کے لیے شرط ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن اللہ نے باوضو حالت میں رہنے والے انسان کے لیے یہ انعام رکھا کہ محنت کرنا تمہارا کام ہے، اور محنت کے بعد مجھ پہ یقین رکھ کر، مجھ پہ توکل کر کے آپ نے ہمیشہ باوضو رہنے کی اسلام کی اس سنت کو اپنایا تو میں تمہیں اتنا رزق عطا کروں گا۔ اس مالک نے وعدہ کیا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ ایسی ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا کیا جائے گا جہاں سے تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے آخر میں امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر وضو کے 7 فضائل بیان کیے، 7 اس کی برکتیں بیان کی۔
وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہمیشہ باوضو حالت میں رہتا ہے اس کو اللہ 7 فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ ملائکہ اس کی صحبت اور رغبت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ جس کی صحبت میں فرشتے آنا پسند کرتے ہوں اس بندے کا مقام کیا ہوگا۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ ایک بندے نے وضو کیا، وضو جب تک اس کا وضو قائم ہے، سلامت ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا، اس وقت تک فرشتے، اللہ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس کی نیکیاں لکھنی شروع کر دو۔ تو جب تک وضو نہیں ٹوٹتا فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور اس کے اعضاء یعنی بازو، جسم کے آنکھیں، کان، یہ جتنے بھی اعضاء ہیں اس کے اعضاء جب تک اس کا وضو رہتا ہے اس کی تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو باوضو رہنے والا انسان ہے اس کی کبھی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی۔ جب سوئے تو اللہ تعالی اس کی مدد کے لیے کچھ فرشتے بھیجتا ہے جو جنوں، انس اور شیاطین سے حالت نیند میں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ موت اس پر آسان ہوتی ہے۔ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ جب تک وہ حالت وضو میں رہتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو دوستو اپنی عادت بنائیے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں۔ چھوٹا سا کام ہے لیکن اس میں اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اس کے اندر برکتیں اللہ نے کتنی زیادہ رکھی ہیں۔ تو اس لیے آج ہر انسان پریشان ہے لیکن وضو کرنے سے وہ قاصر ہے۔ وضو کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے، اس لیے ہم طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں تو برداشت کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی محنت نہیں کرنے کی عادی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق